معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی صورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، تو اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک وہ جو تمہارے دشمن ہے وہ تو ہر خیر سے محروم ہے۔ حضرات، پہلے کے جتنے بھی انبیاء کرام ہوتے تھے تو اس پر اگر ان کی قوم اعتراض کرتی تو ان اعتراضوں کا جواب خود وہ انبیاء کرام دیا کرتے تھے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پر اگر کفار و مشرکین میں سے کوئی اعتراض کرتے تو اس کا جواب آپ خود نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کا جواب رب ذوالجلال دیا کرتا تھا۔ قرآن عظیم اس پر شاہد ہے۔ قوم نوح نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، تو ان کی نفی خود حضرت نوح علیہ السلام نے کی اور فرمایا، قال یا قومی لیس بضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ بھی نہیں ہے، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ اسی طرح قوم ہود نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، کہ بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ اسی طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ
میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پہلے کی قومیں نبیوں پر اعتراض کرتی تھی، لیکن وہ انبیاء کرام خود جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت پر اعتراض کرتے تھے، وہ کفار و مشرکین اگر کسی بات پر اعتراض کرتے تو مصطفیٰ جان رحمت اپنی طرف سے جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ خود رب ذوالجلال جواب دیا کرتا تھا۔ ایک موقع پر کافروں نے کہا لستا مرسلا، کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ کفار نے کہا لستا مرسلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم رسول نہیں ہو۔ کفاروں نے حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، تو اس کا جواب اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ رب فرماتا ہے مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو۔ اب آپ بتائیں، رب تو قسموں کا محتاج نہیں ہے، لیکن آج بات آئی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، انگلی اٹھی ہے محبوب پر، دل دکھایا گیا ہے محبوب کا، جھٹلایا گیا ہے محبوب کو، تو رب نے بھی اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے، تانے کی وجہ سے جو محبوب کو رنج ہوا تھا، اس رنج کو دور کرنے کے لیے، کفار کو ضرب شدید لگانے کے لیے رب تعالیٰ نے بڑی شد و مد کے ساتھ اور قسم کے ساتھ فرمایا پیارے مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو لا ریب فیہ کی صفت سے متصف ہے، محبوب انک لمن المرسلین، بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ کفار نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، اور ان کا یہ قول تمسخر اور استہزاء کے طور پر تھا۔ چنانچہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان بدبختوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ جن پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو۔ تو رب تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان بدبختوں کو اس اعتراض پر قرآن کی آیات نازل فرمائی، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، نون اور قلم اور اس کے لکھے کی قسم، ذرا غور تو کرو، رب کے کلام کے لفظوں میں اللہ نے فرمایا مجھے قلم کی بھی قسم ہے، اور قلم نے جو کچھ لکھا اس کی بھی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وحی نہ آئی، تو کفار نے بطریق طعن کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، تمہارے رب نے تمہیں مکروہ جان کر چھوڑ دیا، تم اس کو اچھے نہیں لگے اس لیے چھوڑ دیا، تم ہمارے معبودوں کو برا کہتے تھے اس لیے اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ جب یہ اعتراض ہوا نا تو رب تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ ہی مکروہ جانا۔ اللہ نے قسم کے ساتھ فرمایا والضحیٰ، پیارے تمہارے رخ روشن کی قسم، واللیل اذا سجا،
محبوب تمہاری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، نہیں چھوڑا تمہارے رب نے اور نہ ہی مکروہ جانا۔ ان آیات میں کفار کی تردید فرمائی اور ساتھ میں محبوب کی تعریف و توصیف بھی بیان فرمائی۔ فرمایا والآخرۃ خیر لک من الاولی، پیارے تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور قریب اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ پیارے حبیب تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، پوری نعمت مصطفیٰ بیان فرما دیا۔ اسی طرح مصطفیٰ جان رحمت پر ایک مرتبہ ابو لہب نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ہاتھ ٹوٹے، تو رب تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ تب اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اے ابو لہب، میرے حبیب کے ایک ہاتھ کی تو بات کرتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ تباہ خالی ٹوٹ نہ جائے بلکہ ٹوٹ بھی گئے۔ اللہ اکبر، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو میرے محبوب پر چلے انگلی اٹھانے؟ میرا محبوب خاموش ہے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ اکیلے ہیں، بلکہ ان کے لیے تو میری ساری خدائی ہے۔ کفار سے جب ایمان لانے کی بات کی گئی نا تو انہوں نے کہا کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے، رب فرماتا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ ان بدبختوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے۔ کفار نے اس بار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ شاعر کہا تو رب تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد حرام سے نکل رہے تھے کہ باب بنی سہم میں عاص بن وائل سہمی آپ سے ملا اور کلام کی۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو اشقیاء قریش نے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو عاص بن وائل نے بولا ابتر سے، ابتر یعنی بے نسل سے۔ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تھے انتقال کر چکے تھے، اس لیے عاص بن وائل نے حضور کو یہ طعنہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کٹ گئی، منقطع ہو گئی، اب ان کا ذکر مٹ جائے گا۔ لیکن رب تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی، فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانیک هو الابتر، بے شک جو تمہارے دشمن ہیں وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ ایک تو بیٹے کی وفات کا غم ابھی پرانا ہوا نہیں، اوپر سے ابتر کا طعنہ۔ اس باپ سے پوچھو جس کی اکلوتی اولاد کا انتقال ہو جائے، ایسے عالم میں اس پر کیا بیت رہی ہوتی ہے، بھوک و پیاس سب ختم ہو چکی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا اپنی تمام تر زیب و زیبائش کے باوجود ویران ہو گئی ہے، اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تنگ ہے۔ اور اس باپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل کے چمن کی اکلوتی کلی مرجھا گئی ہے، تو ابھی بیٹے کی جدائی کا غم
ختم بھی نہ ہوا تھا کہ بدبخت عاص بن وائل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا ہوگا تو کیا حضور کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی؟ دل نہ دکھا ہوگا کہ بدبخت مجھے ابتر کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے زمین کا بچھونا بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ تانا گیا، جس کے دم قدم سے دنیا کی باغ و بہار ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری نسل ختم ہو گئی۔ تکلیف تو قلب اطہر میں ہوئی ہوگی، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سید الصابرین ہیں، مگر ان کا رب تو احکم الحاکمین ہے، وہ جواب دے گا۔ اور رب نے بھی براہ راست اس دشمن کو جواب نہ دیا، بلکہ پہلے اپنے محبوب کی دل جوئی فرمائی، محبوب کی تعریف و توصیف بیان فرمائی، اپنی عطاؤں کا تذکرہ کیا، تاکہ جو قلب اطہر پر رنج و دکھ کا اثر ہے پہلے وہ جاتا رہے۔ اسی لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ پھر فرمایا اخیر میں ان شانیک هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر۔ آپ نے ابتر کا معنی وہ نہ کیا جس معنی کا قصد عاص بن وائل نے کیا تھا، یعنی منقطع النسل، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ابتر کا ترجمہ کیا بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے اس کو کہیں کا چھوڑا ہی نہیں بلکہ ہر خیر سے محروم قرار دیا۔ حضرات، عاص بن وائل نے محبوب کو ابتر کہا تو اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، محبوب ابتر تم نہیں ہو، تمہارا دشمن ابتر ہے، جر کٹا تیرا دشمن ہے، منقطع النسل تیرا دشمن، چرچا مٹے گا تیرے دشمن کا، ذکر مٹے گا تیرے دشمن کا، نام ختم ہوگا تیرے دشمن کا، نسل ختم ہوگی تیرے دشمن کی۔ پیارے، تیرا نام مٹنے کے لیے نہیں بنایا، تیرا ذکر ختم ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا کہ بیٹے نہ رہے تو نسل ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کفار سمجھتے تھے بیٹا نہیں رہا، اولاد نہیں رہی تو نسل نہیں چلے گی، لیکن رب نے اپنے محبوب کی اولاد بیٹی سے چلا کے دنیا بھر میں سیدوں کا فیضان جاری فرما دیا۔ یہ دنیا داری میں ہوتا ہوگا کہ کسی کا چرچا اس کے باپ کی وجہ سے ہو، کسی کا چرچا اس کے بیٹے کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کا پیر کرے، کسی کا چرچا مرید کرے، کسی کا چرچا اس کے استاذ کی وجہ سے ہو، کسی کا چرچا اس کے شاگرد کی وجہ سے، کسی کا چرچا اس کا لیڈر کرے، کسی کا چرچا اس کا نوکر کرے، کسی کا چرچا اس کا ملازم کرے، کسی کا چرچا اس کا وزیر و مشیر کرے، لیکن رب کائنات نے اپنے حبیب کے ذکر کو نہ استاذوں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ مریدوں کا محتاج رکھا، نہ عالموں کا محتاج رکھا، نہ شاگردوں کا محتاج رکھا، نہ پیروں کا محتاج رکھا، نہ خطیبوں کا محتاج رکھا، نہ شاعروں کا محتاج رکھا، نہ وزیروں کا محتاج رکھا، نہ امیروں کا محتاج رکھا، نہ کسی ملازموں کا محتاج رکھا۔ پیارے، کوئی تیرا ذکر کرے یا نہ کرے، اللہ نے تیرے چرچے کو بلند کر دیا ہے۔ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہاں پر ایک نقطہ قابل توجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے یہاں کثیر نہیں فرمایا، اکثر نہیں کہا، کثار نہیں کہا، بلکہ کوثر فرمایا ہے، اور کوثر نکرہ کے ساتھ نہیں فرمایا بلکہ الکوثر معرفہ کے ساتھ فرمایا ہے،
جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو زیادہ نہیں بلکہ بے حد زیادہ، بے حد و بے شمار عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ پاک فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ دنیا کی متاع کیا ہے، یہ قلیل ہے۔ یہ سب کچھ، سب بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ملک، یہ کروڑوں اربوں خربوں چیزیں، تمام علوم و فنون، سرمایہ، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، پیسہ، ہر چیز جو بھی دنیا میں ہے، ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے دنیا قلیل ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اس میں کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس کی کروڑوں اربوں خربوں چیزوں کو قرآن کہتا ہے یہ قلیل ہے۔ لہذا اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، جس بارگاہ میں قلیل کا پیمانہ اتنا بڑا ہے تو پیارو بتاؤ وہاں کثیر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا، وہاں اکثر کا پیمانہ کتنا بڑا ہوگا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، رب کے دیے ہوئے الکوثر کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا تھا، اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذی شان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں۔